بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ آج میں آپ کو 4 بڑی خبریں دوں گا۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ عمران خان کی کراچی میں کاغذات نامزدگی منظور ہو چکی ہے، جو بائی الیکشن کے لیے انہوں نے اناؤنس کیا تھا الیکشن کمیشن نے۔ اور دوسری بڑی خبر نواز شریف کی واپسی کا فیصلہ، اور تیسری بڑی خبر کہ نواز شریف کے آنے سے کون با اختیار ہو جائے گا اور کون بے اختیار ہو جائے گا۔ اور چوتھی بڑی خبر یہ ہے کہ نواز شریف کو واپس آنے کے لیے کس کی یقین دہانی کروائی جا چکی ہے اور کس نے یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ پاکستان آ جائے۔ ہم آپ کے لیے راستہ کلیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں کپتان کی کراچی میں کاغذات نامزدگی منظور ہونے کی خبر پر۔ تو عمران خان کی کاغذات منظور ہوتے ہی پی ڈی ایم میں انتہائی مایوسی اور شدید غصہ پایا جا رہا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کے جتنے رہنمائے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو یہ گارنٹی دی گئی تھی کہ عمران خان نااہل ہو جائیں گے، اور اگر نااہل نہیں بھی ہوں گے تو کم از کم وہ جہاں سے بھی ان 9 سیٹوں میں جہاں سے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے وہ کاغذات نامزدگی جو ہے منظور نہیں کیے جائیں گے۔ ہمیں یہ گارنٹی دی گئی تھی، اور اس کے باوجود عمران خان کی کاغذات نامزدگی کیوں منظور ہوئے؟ اور دوسری بات یہ کہ پی ڈی ایم کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو چکا ہے، ہمارے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے، اس لیے پی ڈی ایم کی اعلیٰ قیادت نے فوری اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس اجلاس میں آصف زرداری اور شہباز شریف کو ہر صورت پیش ہونے کا کہا گیا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم رہنماؤں کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہوں گی، جس کے بعد پی ٹی آئی میں انتہائی مایوسی ہوگی، اور اس کے بعد ہمارے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور ہم 9 کی 9 سیٹ ہر جگہ سے کلین سویپ کر لیں گے۔ لیکن عمران خان کے کاغذات نامزدگی کیوں منظور کیے گئے؟ اور اسی وجہ سے ساری پی ڈی ایم رہنماؤں نے سر جوڑ لیے، سب نے کاغذات نامزدگی کے بعد رابطے کیے اور فوری پی ڈی ایم کا اہم اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس میں آصف زرداری اور شہباز شریف کو ہر صورت آنے کا کہا گیا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے ان دونوں سے جواب لینا ہے۔ پی ڈی ایم رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ہمیں آصف زرداری اور شہباز شریف نے گارنٹی دی تھی کہ عمران خان کو نہ گرفتار بھی ہم کریں گے، نہ اہل بھی کروائیں گے، اور کہیں پر بھی اس کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہوں گے۔ تو یہ کس طرح ہو گئے؟ کیونکہ پی ڈی ایم کے ارکان شدید غصے میں، اور اس میں سب سے زیادہ غصہ مولانا فضل الرحمان میں پایا جاتا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کی پہلے ہی سیاست میں جنازہ نکل چکا ہے اور وہ عمران خان کا مقابلہ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ یہی کہہ رہے کہ ہمیں گارنٹی دی گئی تھی کہ عمران خان کی کاغذات نامزدگی کہیں منظور نہیں ہوں گے، تو یہ کیوں ہوا؟ اور اگر یہ ہوا ہے تو ہمیں اس کا گارنٹی دینے والے آصف زرداری اور شہباز شریف جواب دے کہ ہمارے ساتھ بڑا ہاتھ ہوا یا ان کے ساتھ بڑا ہاتھ ہو چکا ہے۔ اور مولانا نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ صرف گرفتاری اور نااہلی یہ تو بات کی باتیں تھی اور یہ تو بات میں ہونا تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی کافی معاملات جو عمران خان سے متعلق تھے جس کی یقین دہانی ہمیں کروائی گئی تھی وہ بھی ابھی تک پورے نہیں ہوئے، تو ہم اجلاس میں آصف زرداری اور شہباز شریف سے اس بات کا پوچھیں گے اور اس کے سامنے احتجاج بھی کریں گے۔ لیکن دوسری طرف اگر عمران خان کو دیکھا جائے تو وہ بڑے پر امید ہے اور بہت مطمئن ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی کہہ دیا ہے کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں، الیکشن اسی سال ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن اس سال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن سوچ کی بات یہ ہے کہ کپتان اتنے پر امید کیوں ہے اور اتنے مطمئن کیوں ہے؟ فی الوقت کپتان نے یہ بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، ایک تو سب جگہ سے خود الیکشن لڑنے کا، دوسرا بڑا فیصلہ یہ ہے کہ اپنے سب ساتھیوں کو کہہ دیا ہے کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں اور الیکشن اسی سال ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جہاں پر پی ڈی ایم کی جماعتوں کو بہت زیادہ مایوسی ہوئی، بہت زیادہ خوف کا شکار ہے عمران خان کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے پر، وہاں پر سندھ میں جو پیپلز پارٹی ہے اس کو اس سے زیادہ تشویش میں پایا جاتا ہے، اور پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں کو یہ سننے میں بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بڑے رہنماؤں کو یہ یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اس کھیل کا ہمیں حصہ نہیں بننا چاہیے تھا، یہ لڑائی جن کی تھی اس لڑائی میں وہی لڑتے تو اچھا ہوتا، ہمیں اس آگ میں نہیں کودنا چاہیے تھا، اگر ہم اس میں نہ کودتے تو عمران خان پنجاب تک محدود رہتا، عمران خان کی لڑائی صرف شریف برادران تک رہتی، لیکن ہم نے اس آگ میں ویسے ہی اپنا حصہ ڈالا، جس کے بعد اب عمران خان سندھ میں بھی ٹیک اوور کرنے آ رہا ہے، اور سندھ میں وہ ہم سے سندھ چھیننے کا سندھ میں عوام کو شعور دلا کے وہ ہم سے سندھ بھی چھین لے گا۔ تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی میں بھی شدید تشویش پائی جا رہی ہے، اور کچھ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے یہ کہا کہ ہمیں اتنا کھل کے نہیں کھیلنا چاہیے تھا، ہمیں اتنا فرنٹ فٹ پہ نہیں آنا چاہیے تھا کہ ہم سندھ ہاؤس میں ہم نے کل کے ارکان خریدے، جس کے بعد سے یہ عمران خان اتنا مشتعل ہوا ہے اور اتنا کل کے یہ سندھ میں
آ چکا ہے، کیونکہ وہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ پنجاب تک رہتے تو شاید ہم آنے والے الیکشن میں سندھ بچا لیتے، لیکن ابھی ان کو شدید مایوسی بھی ہے اور شدید خوف بھی ہے کہ یہ اگر یہاں سے عمران خان خود کھڑا ہوگا اور اگر وہ جیت گئے تو اس کا میسج کیا جائے گا کلیئر گورنمنٹ کو. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن فی الحال تو یہی صورتحال ہے کہ پوری پی ڈی ایم اس کے بعد شدید غصے میں بھی ہے اور مایوسی کا شکار بھی ہے. اور حیران کن دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے خود کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے بعد جو سندھ میں پی ٹی آئی کے ناراض ارکان تھے تو وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ دوبارہ مل گئے اور عمران خان کے کڑے ہونے کی خوشی میں عمران خان کے لیے دوبارہ وہ کمپین کر رہے اور پی ٹی آئی کے لیے دوبارہ وہ ووٹنگ کے لیے گھر گھر جا رہے. تو یہ ایک حیران کن سرپرائز تھا. جو ڈیوائیڈ ہو چکے تھے پی ٹی آئی کے ناراض ارکان تھے، کچھ نظریاتی ارکان تھے جس میں کچھ اختلاف پایا جا رہا تھا امیدوار کی صورت میں، تو وہ اب کل کے اس میں عمران خان کا ساتھ دیں گے. دوسری بڑی خبر یہ کہ نواز شریف نے وطن واپس آنے کا فیصلہ کیا ہے اور نواز شریف کو وطن واپسی کا سگنل کچھ اداروں نے بھی دیا ہے. اور اس کے علاوہ جو یہاں سے ان کی کابینہ کے ارکان گئے تھے، سینئر ارکان پی ایم ایل این کے، ان سے مشاورت کر کے کہ میں اگر آؤں گا تو مجھے کس طرح کا ریلیف ملے گا حکومت سے اور میری نااہلی کس طرح ختم ہوگی، اس پہ کافی انہوں نے 3-4 دن میٹنگز کی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جو ہم نے امپورٹڈ حکومت بنا کے جو ہماری ساکھ خراب ہوئی ہے وہ ساکھ بچانے کے لیے آخری دنوں میں نواز شریف پاکستان آئے اور کہہ دے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے اس طرح، اور وہ ووٹ لینے کی کوشش کریں گے. تو اسی پلان کے حصے میں نواز شریف نے وطن واپس آنے کا فیصلہ کیا ہے اور گارنٹی اس کو حکومت نے دی ہے، امپورٹ حکومت نے، کہ ہم آپ کو مکمل ریلیف دیں گے. آپ کی نااہلی اگر عدالت سے ختم نہیں ہوگی تو ہم کیبنٹ کے ذریعے آپ کی نااہلی ختم کروانے کی کوشش کریں گے. نواز شریف کا یہ کہنا ہے کہ میں لاہور ایئرپورٹ پہ نہیں اتروں گا کیونکہ وہاں پنجاب میں عمران خان کی حکومت ہے، وہ مجھے گرفتار کر سکتے، اسی لیے میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اتروں گا. تو وہاں پر حکومت نے ان کو وی وی آئی پی پروٹوکول دینے کا فیصلہ کیا ہے. تو وی وی آئی پی پروٹوکول حکومت دے گی اور اس کے علاوہ کابینہ سے ان کی نااہلی ختم کروانے کی پوری کوشش کرے گی. اور نواز شریف کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ مجھے جیل میں نہ رکھا جائے اور اگر رکھا جائے تو مجھے مکمل سہولتیں فراہم کی جائے جس طرح سندھ حکومت آصف زرداری کو فراہم کرتی ہے. تو اسی بنا پر ایک دوسری ڈیمانڈ بھی نواز شریف نے کی ہے کہ اگر میں آؤں گا تو مجھے ایئرپورٹ میں پوری پی ڈی ایم ریسیو کرنے آئے گی اور پوری پی ڈی ایم اپنے ساتھ عوام نکال کے لائے گی، جس طرح فضل الرحمان مدرسوں کے بچے لے کے آتی ہے اور لے کے آتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ باقی جماعتیں کہیں سے بھی آپ پبلک اکٹھی کر کے مجھے ریسیو کرنے آؤ گے اور اسی قافلے کی صورت میں مجھے لے کے جاؤ گے اور ایک میسج دینا ہے کہ دیکھیں پوری پی ڈی ایم نواز شریف کے ساتھ ہے. تو یہ ان کی آنے کی پلاننگ ہے اور ابھی تک نواز شریف نے اپنے آنے کی تاریخ چھپا رکھی ہے کیونکہ وہ کہہ رہے کہ مجھے ابھی بھی مکمل گارنٹی اس طرح نہیں ملی ہے. جب مجھے مکمل گارنٹی ملے گی کہ میں سیف ہوں، سیف طریقے سے آؤں گا، گرفتار نہیں کیا جائے گا، میری نااہلی ختم ہوگی، تو اس کے بعد کہ میں عوام سے آنے کی تاریخ شیئر. اب مزے کی بات یہ ہے کہ نواز شریف کے آنے سے پی ٹی آئی کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن پی ایم ایل این میں بڑی دراڑ آنے کا خدشہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف پارٹی کی بڑی ذمہ داری مریم نواز کو دے گی. مریم نواز کو بڑا عہدہ دیا جائے گا اور مریم نواز کے ساتھ کچھ پی ایم ایل این کے ارکان ہوں گے، ان کو بڑی ذمہ داریاں دی جائے گی کیونکہ نواز شریف یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے جس طرح کا پروگرام اور جس طرح راستہ مریم نواز کلیئر کر سکتی ہے تو اس طرح شہباز شریف نہیں. تو اسی لیے پی ایم ایل این میں نواز شریف کے آنے سے اختیارات کی بندر بانڈ ہو سکتی ہے. جو اختیارات شہباز شریف کے پاس ہے وہ سارے اختیارات مریم نواز کے پاس چلے جائیں گے. اور جب مریم نواز کو سارے اختیارات ملیں گے تو شہباز شریف بالکل بے بس ہو جائیں گے اور بے اختیار ہو جائیں گے. تو اسی طرح نواز شریف نے آنے کا فیصلہ کیا ہے اور اختیار بھی کنورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور نواز شریف کے آنے کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف کے آنے کے بعد عمران خان آخری پتہ کون سا کھیلتے ہیں. تو یہ اب دیکھنے اور سمجھنے اور سوچنے کی بات ہے کہ نواز شریف کے آنے کے بعد عمران خان اس سیاست میں آخری پتہ کون سا کھیلتے ہیں اور کون سے بڑے وہ انکشافات کریں گے جس کے بعد پاکستان کی سیاست بالکل بدل جائے گی. تو اب آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن جو اندر کی خبریں تھی وہ میں نے آپ کو بتائی. نواز شریف کی واپسی کا فیصلہ ہو چکا ہے اور نواز شریف نے اپنی ڈیمانڈ بھی بتا دی ہے. پی ڈی ایم عمران خان کے کاغذات نامزدگی کے بعد انتہائی غصے میں ہے اور شدید مایوس بھی ہے. اور اس کے علاوہ پی ایم ایل این میں اختیارات کی بندر بانٹ ہوگی نواز شریف کے آنے کے بعد.
تو دیکھنا یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوتا ہے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے انتظار کیجیے گا.